سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے فیض الادب اول کا لیسن نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ یہ ایک اہم بنیادی کتاب ہے جو درجہ اولیٰ میں تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی نے اسے شائع کیا ہے اور اس کا لیسن نمبر 3 ہے، تو ہم دعوت اسلامی کی کتاب سے اس کو شروع کر رہے ہیں، تیسرا سبق۔ اور اس کے پہلے سب سے پہلے سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس میں تعریف دیتے ہیں اس کی، پھر اس کے بعد سمجھاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی عربی جملے دیں گے اور پھر اس کے بعد تمرین بنانے کو پیش کریں گے۔ تو فرماتے ہیں مبتدا باسم اشارہ، یعنی جو مبتدا بنے گا وہ اسم اشارہ کے ذریعے مبتدا بنے گا، اور خبر جو ہوگی وہ کوئی سی بھی ہو سکتی ہے۔ تو مبتدا جو ہوگا وہ اسم اشارہ کے ذریعے مبتدا بنے گا، اور اسم اشارہ کیا کیا ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھے ہیں، ھذا، ذالکا، تلکا، اولئکا وغیرہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھے۔ تو آج فرماتے ہیں مبتدا با اسم اشارہ، مبتدا جو ہے وہ اسم اشارہ کے ذریعے مبتدا بنتا ہے، اور مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ رہتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ عام طور پر نکرہ رہتی ہے، اور مبتدا و خبر دونوں مرفوع ہوا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اب اسم اشارہ آیا تو فرماتے ہیں اسم اشارہ، اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس سے ہم لفظ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ لفظ جو ہے وہ اسم اشارہ کہلائے گا۔ جیسے اردو میں یہ، وہ وغیرہ، اور عربی میں جو ہے ھذا، ذالکا، تلکا، اولئکا، تو یہ اسم اشارہ ہوا کرتے ہیں۔ اب اسم اشارہ قریب بھی ہوا کرتے ہیں، قریب کے لیے اشارہ کرنے کے لیے، اور کبھی اسم اشارہ دور کا استعمال کرنے کے لیے، جیسے عربی میں، اردو میں جو ہے یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے وہ کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے عربی میں جو ہے ھذا اسم اشارہ قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ذالکا جو ہے وہ دور کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ھذا جو ہے وہ مذکر قریب کے لیے آتا ہے، اور ھذی وہ مؤنث قریب کے لیے آتا ہے، ذالکا مذکر بعید کے لیے آتا ہے، اور تلکا مؤنث بعید کے لیے آتا ہے۔ یہ ہوا جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اردو میں یہ اور عربی میں ھذا۔ مشار الیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مشار الیہ وہ چیز ہے جس پر اشارہ کیا جائے، یعنی جس لفظ کے ذریعے اشارہ کریں گے تو وہ لفظ تو اسم اشارہ کہلائے گا، اور جس پر ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز مشار الیہ کہلائے گی۔ جیسے کہ ھذا القرآن، اس مثال میں القرآن مشار الیہ، اور ھذا جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، اور جس پر اشارہ کیا گیا یعنی قرآن، یہ قرآن، تو جس پر اشارہ کر رہے ہیں وہ قرآن مشار الیہ کہلائے گا۔ اس کی تفصیل جو ہے اسم اشارہ کیا کیا ہوتے ہیں وہ آپ اپنی کتابوں میں پڑھیں گے۔ جیسے ہم ذکر کرتے ہیں یہاں پر، کچھ مصنف کی عادت ہے کہ پہلے کچھ مفرد الفاظ استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد جملوں میں ان کا استعمال بیان فرمائیں گے۔ ھذا، ھذا یہ جو ہے واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا جو تثنیہ آتا ہے وہ ھذان آتا ہے، اور جمع جو آتی ہے وہ ھاؤلاء آتی ہے، اور وہ جو مذکر و مؤنث سب کے لیے جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے ھاؤلاء۔ ھذان یہ اس کا تثنیہ یہ دو، اور ھاؤلاء یہ سب مذکر و مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ھذہ، ھذہ معنی یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ھاتان یہ جو ہے یہ تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے۔ ھذہ کا تثنیہ ھاتان ہے، اور قاطرۃ معنی ریلوے انجن جمع قاطرات، اور بقرۃ معنی گائے جمع بقرات، امرأۃ معنی عورت، اور اس کی جو جمع ہے بغیر لفظ کے ذریعے وہ نساء ہے۔ ایک تو جمع بنتی ہے کہ لفظ کو دیکھتے ہوئے لفظ جمع بنائی جائے، جیسے رجل کی جمع رجال، تو رجال میں وہ لفظ باقی ہیں جو رجل میں تھے، لیکن امرأۃ کی جمع جو آئی وہ نساء، بغیر الفاظ کے چینج ہو کر کے آئی، وہ الفاظ باقی نہ رہے جو امرأۃ میں تھے، تو اس کو کہیں گے جمع بغیر لفظی۔ اب یہاں پہ کچھ جملے بیان کر رہے ہیں مبتدا اور خبر کے۔ مبتدا اگر معرفہ ہے، یعنی مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی،
مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، یہ طور پر ہے۔ حاذا، حاذا مانے یہ، اور عالم مانے عالم، حاذا عالم یہ عالم ہے۔ مبتدا اور خبر عام طور پر یاد رکھیں کہ جب اردو جملے کے اندر جو ہے کا لفظ آ جائے تو وہاں پر وہ جملہ وہ بنتا ہے مرکب تام۔ مرکب تام کے جملے میں اردو میں ہے کا لفظ آتا ہے ہوں وغیرہ، تو حاذا عالم یہ عالم ہے۔ اور اب دیکھیں حاذا اس میں اشارہ، یہ مبتدا مذکر ہے تو عالم اس کی خبر بھی مذکر استعمال ہوئی۔ اسی طرح حاذہ قاطرۃ یہ ریلوے انجن ہے، حاذی اس میں اشارہ مبتدا ہے اور قاطرۃ یہ اس کی خبر ہے۔ پھر ہے حاذا اس میں اشارہ مبتدا، عالم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حاذی قاطرۃ، حاذی اس میں اشارہ مبتدا اور قاطرۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہاتان بقرتان، ہاتان اس میں اشارہ، ہاتان یہ دو، یہ مؤنث کے لیے حاذا کی تثنیہ ہاتان، یہ دو گائے ہیں، تو یہ اس میں اشارہ مؤنث ہے تو اس کا مشار الیہ بھی مؤنث استعمال ہوا۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ آپ کو بیان کر دیا گیا تھا کہ واحد کے آخر میں الف اور نون بڑھا کر کے جو ہیں بناتے ہیں، اور مؤنث کے آخر میں جو ہے بقرتن ہے تو بقرتان، وہ تان الف تا بڑھا دیں گے، بقرتن اور بقرتان، الف اور نون بڑھا دیا گیا تو بقرتان ہو گیا۔ ہاؤلائی مسلمون یہ سب مسلمان ہیں، دیکھیں ہاؤلائی کا یہاں استعمال ہوا، اور یہ ہاؤلائی مذکر و مؤنث دونوں کے لیے جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو ہاؤلائی اس میں اشارہ مبتدا اور مسلمون خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہاؤلائی مؤمنات یہ سب مومنہ عورتیں ہیں، یہاں پر مومنات مؤنث ہے اور ہاؤلائی کا استعمال ہوا، اور ہاؤلائی چونکہ مذکر و مؤنث جمع کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے اس لیے یہاں پر بالکل درست ہے۔ ہاؤلائی اس میں اشارہ مبتدا اور مؤمنات خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ھذا مؤمن یہ مومن ہے، ھذا اس میں اشارہ مبتدا اور مؤمن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذہ مؤمنۃ یہ مومنہ عورت ہے، یہ ھذہ اس کا استعمال ہوا مؤنث کا، اور مومنۃ چونکہ اس کی خبر ہے اور مبتدا خبر مطابقت ضروری ہوتی ہے اس لیے ھذہ اشارہ مبتدا ہے اور مومنۃ اس کی خبر ہے۔ ان تمام مثالوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ اس میں اندر جو ہے نا وہ زا یا ھذہ میں جو ہے زا یا زی یہ جو ہے اس میں اشارہ ہوا کرتے ہیں، اور ہا جو ہوتا ہے نا وہ حرف تنبیہ ہوا کرتا ہے، تو زا یا زی اس میں اشارہ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ تفصیلی طور پر بحث ہوتی ہے اس لیے اس کو بیان نہیں کیا جاتا، بس مختصر طور پر ھذا اس میں اشارہ مبتدا بیان دیا جاتا ہے، ورنہ دیکھا جائے تو ھذا میں یا ھذہ میں ہا حرف تنبیہ ہوتا ہے، اسی طرح ھذہ میں یا زا یا زی یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ابتدائی کتاب ہے اس لیے اس کتاب میں ھذا کو جو ہے پورے کو اس میں اشارہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح آپ اس مثال میں دیکھیں، خبروں میں بھی دیکھیں، خبر ڈائریکٹ ہم نے کر دی ہے کہ عالم خبر ہے، تو اگر ہم اس کو تفصیل کریں تو عالم یہ اس میں فاعل ہوگا، اور صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ مرفوع فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوگی ھذا کی، اور ھذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسماء مشتقات ہوتے ہیں ان کے اندر جو ضمیر نکالتے ہیں وہ ہوا، ہما اور ہم نکالتے ہیں۔ اسی طرح ھذہ قاطرۃ یہ قاطرۃ بھی یہ ریلوے انجن ہے، تو ھذہ قاطرۃ قاطرۃ یہ اس میں فاعل ہے، اور ھذہ اس میں اشارہ مبتدا ہے، اور قاطرۃ اس میں فاعل واحد مؤنث ہے، اور اس میں ہیا کی ضمیر جو ہے مرفوع پوشیدہ فاعل ہے، اور اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہے مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اسی طرح آپ مثالوں کے اندر دیکھیں، یہاں مسلمون آیا تو یہاں مسلمون کے اندر بھی ہے مسلمون ہا حرف تنبیہ اولائی اس میں اشارہ، یہ تفصیلی طریقہ ہے، لیکن ہا اولائی کو آپ اس میں اشارہ مبتدا بنا لیں، اور مسلمون یہ جو ہے اب اس کو کہیں گے مسلمون اس میں فاعل صیغہ جمع مذکر، اس میں ہم کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر
شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہے مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح ہاؤلائی مؤمنات، ہاؤلائی مؤمنات، ہا حرف تنبیہ ہے، اولائی اس میں اشارہ مبتدا، اور مؤمنات اس میں فاعل صیغہ جمع مؤنث، اس میں ہنہ کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حاذا مومن، یہ مومن ہے، حاذا اس میں اشارہ مبتدا، اور مؤمن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حاذی مؤمنۃ، یہ مومنہ عورت ہے، حاذی اس میں اشارہ مبتدا، اور مؤمنۃ اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہوا، اس میں ہیا کی ضمیر جو ہے پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح ہاتان مسلمتان، ہاتان اس میں اشارہ مبتدا، اور مسلمتان اس میں فاعل صیغہ تثنیہ مؤنث، اس میں اور ہما کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس میں مسلمتان چاہے وہ تثنیہ ہو جائے اس میں فاعل، چاہے وہ جمع ہو جائے اس کے اندر ضمیریں پوشیدہ ہی ہوا کرتی ہیں۔ جیسے آپ کو شبہ ہوگا کہ مسلمون میں واو ضمیر فاعل ہے، یہ واو ضمیر فاعل نہیں ہے، بلکہ جو ضمیر واو وغیرہ ہوتی ہیں وہ افعال کے اندر ہوا کرتی ہیں۔ جیسے یضربو، یضربان، یضربون، اس کے اندر واو ضمیر جو ہے فاعل بنے گا، لیکن اس میں مشتقات کے اندر جو ہے وہ واو ضمیر فاعل نہیں بنتی، بلکہ ہم ضمیر پوشیدہ فاعل بنتی ہے۔ ہاذان رجلان، یہ دو مرد ہیں، ہاذان اس میں اشارہ مبتدا، اور رجلان اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ القلمان جدیدان، دو قلم نئے ہیں، القلمان مبتدا، اور جدیدان اس کی خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اگر اس کو ہم جدیدان کو کہیں صفت مشبہ اور صیغہ تثنیہ مذکر، اس میں ہما کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ النساء حاضرات، النساء حاضرات، عورتیں حاضر ہیں، النساء مبتدا، اور حاضرات اس میں فاعل صیغہ جمع مؤنث، اس میں ہنہ کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المرأۃ عالمۃ، المرأۃ مبتدا، اور عالمۃ اس میں فاعل، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اور اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کے بعد آ جائیں، اس کے بعد جو ہے تمرین ہے، ہم تمرین کو جو ہے بہتر انداز میں آپ کے سامنے خوبصورت ٹیبل کی صورت میں بنا کر پیش کریں گے۔ ویسے بھی آسان ہے لیکن ٹیبل کی صورت پیش کریں گے تو آسانی ہوگی۔ یہ لیسن نمبر 3 کی تمرین ہے، مشق ہے، ادھر اردو ہے اور پھر عربی ہے، اس کی آپ کی کتاب کی اردو یہ ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے یہ چٹائی ہے، حاذا مانے یہ، اور حصیر مانے چٹائی، حاذا حصیر یہ چٹائی ہے، اور چونکہ یہ مذکر ہے حصیر تو اس میں اشارہ بھی مذکر آیا، اور یہ جملہ تام ہے، حاذا حصیر یہ چٹائی ہے۔ اس کے بعد ہے اگر ادھر چلیں تو ادھر بھی کر سکتے ہیں اور ادھر ترتیب وار چل سکتے ہیں۔ تو یہ دو چارپائی ہیں، ہاتان مانے یہ دو، اور قعادتان مانے چارپائی، چونکہ قعادتان مؤنث ہے اور تثنیہ اس لیے حاضی کا تثنیہ ہاتان آیا۔ سڑک بہترین ہے، الشارع مانے سڑک، جید مانے عمدہ بہترین، السارع جید سڑک عمدہ بہترین ہے۔ یہ کئی عالم ہیں، کئی عالم ہیں تو ہاؤلائی مانے جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث دونوں کے لیے، اور ہاؤلائی عالمون، ہاؤلائی اس میں اشارہ اور عالمون اس کی خبر، ہاؤلائی عالمون یہ کئی عالم ہیں۔ ریلوے انجن نیا ہے، القاطرۃ مانے ریلوے انجن، جدیدۃ مانے نیا، القاطرۃ جدیدۃ ریلوے انجن نیا ہے۔ قاطرۃ مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی جدیدۃ مؤنث آئی۔ یہ علم والی ہے، حاضی مانے یہ، عالمۃ مانے علم والی یعنی عالمہ ہے، حاضی عالمۃ یہ علم والی ہے۔ اس کے بعد ہے ہاذان، یہ دو مسواک ہیں،
ہادانے مانے یہ دو، مسواکان مانے مسواک، ہادانے مسواکان یہ دو مسواکیں ہیں، یہ دو یہ عورتیں ہیں، ہاؤلائی مانے یہ اور نساؤن مانے عورتیں، ہاؤلائی نساؤن یہ عورتیں ہیں، یہ دو روٹیاں ہیں، ہازانے مانے یہ دو اور خبزان کی تثنیہ خبزانے، ہادانے خبزانے یہ دو روٹیاں ہیں، اور چونکہ مذکر ہے تو خبزان بھی اس کی جو خبر ہے وہ بھی مذکر ہے، اور یہ تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ ہے۔ وہ دو چٹائیاں لمبی ہیں، الحصیران مانے دو چٹائی، طویلان مانے لمبی، الحصیران طویلان دو چٹائیاں لمبی ہیں۔ تو اس طرح سے لیسن نمبر جو 3 تھا فیض الادب حصہ اول کا یہ مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔